صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد۔ آج کا درس سورہ قصص کی آیت نمبر 68 سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بہت بالا و برتر ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تمہارا پروردگار ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جو یہ کھلم کھلا کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، تعریف اسی کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور حکم اسی کا چلتا ہے اور اسی کی طرف تم سب واپس بھیجے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ، اے پیغمبر ان سے کہو ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط رکھے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے؟ بھلا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہو ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں وہ رات لا کر دے دے جس میں تم سکون حاصل کر سکو؟ بھلا کیا تمہیں کچھ سجائی نہیں دیتا؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ تو اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات بھی بنائی ہے اور دن بھی، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور وہ دن نہ بھولو جب وہ ان مشرکین کو پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل۔ اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ سچی بات اللہ ہی کی تھی اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھی سب گم ہو کر رہ جائیں گی۔ یہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے کہ جس اللہ کی طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور جس کی طرف مشرکین کو بلا رہے ہیں وہ رب یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا۔ پہلی آیت نے فرمایا کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، یعنی اختیار کرتا ہے۔ یعنی اس کائنات کی پیدائش اور جو کچھ اس کائنات میں ہے سب کی پیدائش اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں۔ کوئی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز ہے کائنات کی وہ اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوتی، نہ اپنی مرضی سے اگتی ہے، اور کس کو کہاں پیدا ہونا ہے، کس گھر میں پیدا ہونا ہے، ماں باپ کون ہوں گے، اس کے بہن بھائی کون ہوں گے، اس کی اولاد کون ہوگی، وہ کن میں اٹھے گا بیٹھے گا، اس کا رنگ کیا ہوگا، نسل کیا ہوگی،
آپ کو اور مجھے کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی فارم نہیں دیا تھا کہ ہم اپنی مرضی سے اس میں ٹک کر کے دنیا میں آئیں کہ جی میری یہ فرمائش ہے. یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ وہی اپنی مرضی سے انسانوں کو بھی پیدا کرتا ہے، پوری کائنات کو وہی پیدا کرتا ہے. وَيَخْتَارُ، اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے. اس کا ایک مطلب جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ پسند کرنے سے مراد اور اختیار کرنے سے مراد ہے شریعت کے احکامات. یعنی تکوینی طور پہ بھی اس کائنات کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تشریعی طور پہ بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے. یعنی کیا حکم دینا ہے، کیا جائز قرار دینا ہے، کیا ناجائز قرار دینا ہے، کیا صحیح قرار دینا ہے، کیا غلط قرار دینا ہے، یہ اختیار میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے. بھائی اس نے ہمارے لیے چوپایوں میں سے، جانوروں میں سے گائے، بکری، بھینس، بھیڑ، اونٹ یہ حلال کیا. جو اس جنس سے ہے، اس نوع سے ہیں، وہ حلال کر دیے. خنزیر حرام کر دیے، کتا حرام کر دیے، درندے حرام کر دیے. کیونکہ تو مجھے آپ کو پوچھنے کا، سوال کرنے کا حق ہی نہیں. وہ جو چاہے حکم دے، جس چیز کو حلال قرار دے حلال قرار دے، حرام قرار دے حرام قرار دے. یہ تو بعد میں لوگوں نے غور کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی یہ مصلحت سمجھنے کی کوشش کی، تو کوئی جو سمجھا بھی پتہ نہیں صحیح سمجھا غلط سمجھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو صرف حکم دے دیا نا. اللہ تعالیٰ عام طور پہ لاجک نہیں بیان کرتا، اس کی لاجک نہیں بیان کرتا. وجہ یہ ہے کہ لاجک ہم سمجھ بھی کہاں سکتے. ہمارے اندر اللہ نے محدود عقل عطا فرمائی ہے، اور چھوٹی سی عقل عطا فرمائی ہے. اس میں جتنی باتیں آ جاتی ہے وہی غنیمت ہے. یہ سب باتیں ہمارا ذہن جو ہے اس کی رسائی نہیں. کوئی اللہ تعالیٰ جن کو خاص صلاحیتیں عطا فرماتے ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں اور کر کے حکمتیں بیان کرتے ہیں. لیکن وہ حکمت بھی ایک آپ کا اندازہ ہے، بس حتمی وہ بھی نہیں ہوتی. جس کو علم اسرار شریعت کہتے ہیں، یہ باقاعدہ ایک علم ہے کہ جس میں شریعت کے اسرار، لاجک اور مسالے ان کے اوپر بحث کی جاتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نمازیں فرض کی تو کیوں کی، اور 4 وقت میں 3 وقت میں 4 رکعتیں، 1 وقت میں 3 رکعتیں اور 1 وقت میں 2 رکعتیں، یہ کیوں؟ تو بھائی اس کی مرضی ہے. کہ اصل جواب یہ ہمیں یہ پسند، یعنی بس ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے لیے، یعنی یہ علم اسرار شریعت کی سمجھ اچھی طرح، یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا، ان کے مصلحت سمجھنے کی جو کوشش کی جاتی ہے نا، اس کا مقصد بھی ایمان میں اضافہ ہے. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ایمان میں اور اضافہ ہوگا کہ بھائی وہ خدا، وہ اللہ کتنا حکیم ہے کہ دیکھو اس کے اس کام میں یہ حکمت ہے، اس حکم میں یہ حکمت ہے، اس حکم میں یہ حکمت ہے. آ جائے تو اس مقصد کے لیے، ورنہ سمجھ میں آئے نہ آئے کرنا وہی ہے جو اس نے کہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے مسئلہ پوچھا کہ جو خواتین کے ایام ہوتے ہیں اس میں نمازیں رہ جاتی ہے، روزہ رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اللہ کے حبیب نے بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم بیان کرے وہ بھی اللہ کا حکم، اللہ کے حبیب بیان کرے وہ بھی اللہ کا حکم. وہ حضور کو اپنے پاس سے لے کر نہیں آتے. ان هو الا وحی یوحی ما ينطق عن الهوى، آپ اپنی خواہش سے کوئی بات گفتگو نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحی، جو آپ کے منہ سے بات نکلتی ہے نا، یہ بھی ہماری وحی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ نجم میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ بھائی اس طرح نمازیں جو رہ جائیں ان کی قضا نہیں ہے، اور روزہ جو رہ جائے اس کی قضا ہے. حضور کے ایام میں نمازیں رہ جائیں ان کی قضا نہیں ہے، روزہ رہ جائے اس کی بعد میں قضا ہے. تو آپ حضرت عائشہ نے ان خاتون کو یہ مسئلہ بتا دیا. تو اس نے پھر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، لاجک کیا ہے کہ نمازوں کی تو قضا نہیں ہے اور روزوں کی قضا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی وجہ نہیں بتائی، کہا کہ احروریۃ انت، تم کیا خارجیوں سے تمہارا تعلق؟ احروریۃ انت، حروریہ، حرورہ ایک علاقہ تھا، وہاں خوارج عام طور پہ پائے جاتے تھے۔ خوارج اور یہ معتزلہ، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو ہر چیز کو اپنے عقل کے پیمانے پہ پرکھتے تھے کہ ہماری عقل میں آتا ہے تو ہم عمل کریں گے، نہیں آتا تو نہیں کریں گے۔ تو کہنے لگی کہ کیا تمہارا خارجیوں سے تعلق ہے جو تم اسے وجہ پوچھ رہی؟ ایک مومن کا کام تو وجہ پوچھنا نہیں ہے۔ مومن کو تو بھائی ٹھیک ہے، اللہ اس کے رسول نے حکم دیا، بس ٹھیک ہے، جیسا حکم دیا ویسے کریں۔ میری اور آپ کی عقل اتنی ہے ہی نہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کی وجہ سے آ سکیں۔ حضرت علامہ ابن خلدون نے اس کی بڑی پیاری مثال دی میری اور آپ کی عقل۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، روئی کی گانٹھ ہوتی ہے نا، گانٹھ بڑی بڑی بیل، تو جہاں وہ ہوتی ہے وہاں اس کے تولنے کا ایک پیمانہ بھی ہوتا ہے، وہ بڑا سا ترازو ہوتا ہے، اس میں اس کو تولا جاتا ہے۔ اور ایک سونار کے پاس بھی ایک ترازو ہوتا ہے چھوٹا سا، اس میں وہ سونے کی چھوٹی چھوٹی بالیاں، چھوٹی انگوٹھی، معمولی سا وزن جس کا ہوتا ہے وہ اس میں وہ تولتا ہے۔ تو علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصالح کو سمجھنے کی اگر کوشش کریں تو اس کی مثال یہ ہے کہ سونار کے ترازو میں روئی کی گانٹھ تولی جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ترازو سونار کا، اور اس میں آپ تول کیا رہے؟ روئی کی گانٹھ۔ اس ترازو ٹوٹے گا، وہ اس کو نہیں تول سکتا۔ تو فرمایا کہ تو میری اور آپ کی عقل ہی ایسی، میری آپ کی عقل ہی ایسی کہ ہم اللہ کی احکام کی مصلحتیں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وقت اور تجربہ کچھ سمجھا دیتا ہے، سمجھے؟ وقت گزرتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرماتے ہیں تو تھوڑی بہت باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس پہ بڑا کلام کیا۔ حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ کی ان ایک کتاب ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں، احکام اسلام عقل کی نظر میں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ سب اندازے ہی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے، نہ آئے تو آپ کی سمجھ کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ سوچو کہ اگر تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تو تمہاری سمجھ غلط، یہ نہ سمجھو کہ اللہ کا حکم غلط۔ یہ بہت بڑا، میرے بھائی بیچ میں بات آ گئی تو کوئی بات نہیں، ہم تو اللہ کے اور اس کے رسول کی باتیں کرنے بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو پہلے زمانے میں تو تھا ہی، یعنی صحابہ کرام کے گزرنے کے بعد 100 سال بعد یہ فتنے پیدا ہو گئے تھے معتزلہ کی شکل میں، کہ ہر چیز کو آپ اپنی عقل سے سوچو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے قرآن و سنت کے احکامات کو اپنی عقل کے پیمانوں میں تولو، سمجھ میں آ جائے تو عمل کرو، نہیں سمجھ میں آ جائے تو چھوڑو۔ یہ اس زمانے میں تو تھا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید معتزلہ اسی زمانے میں جن کو عقل پرست کہتے ہیں، شاید اسی زمانے میں تھے۔ یہ غلط ہے، ہر زمانے میں ان کا نیا ایڈیشن آتا رہا۔ ہمارے زمانے میں جب انگریز بر صغیر پر قابض ہوئے تو 2 طرح کا طبقہ سامنے آیا۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ جان جائے گی چلی جائے، ہمیں ان کی غلامی قبول، جہاد بھی کیا، شہید بھی ہوئے، ہزاروں سولی پہ لٹکائے گئے۔ دلی میں ایک پورا علاقہ ہے جس کا نام ہی پتہ نہیں، مجھے کسی نے 2-3 دن پہلے بتایا تھا، اس کا نام ہی ایسا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انگریز سولیوں پہ لٹکاتے تھے۔ فلاں مولوی کو سولی پہ لٹکایا، فلاں مولوی کو لٹکایا، فلاں مولوی کو لٹکایا۔ ایک تو وہ طبقہ تھا جس نے غلامی قبول کرنے سے انکار کیا، کہا کہ نہیں، ہم نہیں مانتے، یہ ہماری زمین ہے،
تم قابض ہو. دوسرا طبقہ وہ تھا، اس نے کہا کہ بھائی یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند پہ انگریز سرکار نے قدم رنجم فرمایا. جیسے لوگ ولایت جاتے تھے، اس کو اس زمانے میں کہتے تھے ولایت، لوگ ولایت جاتے تھے سائنسی اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنے کے لیے اور انگریز بننے کے لیے. تو جہاں تم اتنے دن دور جاتے تھے وہ تو تمہارے ملک میں آ گیا. تو اس سے اچھی سعادت کی بات کیا ہے؟ ایک طبقہ، بہت بڑا طبقہ وہ تھا، ان میں سے کسی کو سر کا خطاب ملا، کسی کو صاحب بہادر کا خطاب ملا، کسی کو کیا خطاب ملا، کسی کو ہزاروں ایکڑ زمینیں ملی. یہ پنجاب کے جتنے گدی نشین ہیں، آپ ملتان سے شروع ہو اور آگے لاہور تک چلی جائیں، یہ جتنے گدی نشین ہیں، ملتان کے گدی نشین، جھنگ کے گدی نشین، یہ پورے جتنے گدی نشین ہیں، یہ انگریزوں کے وہ مخبر ہیں جنہوں نے مجاہدین کو انگریزوں کے حوالے کیا. انگریزوں نے سولی لٹکائی اور اس کے سلے میں ان کو ہزاروں ایکڑ زمینیں ایک شخص کو دی. آج ان کی نسلیں جو ہیں وہ عیاشی کر رہی. یہ انگریزوں کے نمک خان ہے، ان کا نمک کھایا. یہ طبقہ تھا. اس طبقے نے جب انگریز کی غلامی قبول کر لی، ذہنی طور پہ بھی عملی طور پہ بھی انگریز کے غلام بن گئے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی انگریز جو کہہ رہا ہے نا بس وہ صحیح. چنانچہ اگر انگریز نے قرآن و سنت کے کسی حکم پر اعتراض کیا تو ان کے یہاں دفاع نام کی کوئی چیز نہیں. انگریز نے کہا کہ یہ تمہارے قرآن میں جگہ جگہ معجزات ہیں نبیوں کے، کہ نبی نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، یہ کیا تو یہ ہو گیا. یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کامن سینس کے خلاف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، پہلے پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے پتھر پہ لاٹھی ماری تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 قبیلے تھے، ہر ایک کے پانی کا انتظام ہو گیا. قرآن کریم میں انگریز نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پتھر ہے اس پہ کوئی لاٹھی مارے اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے گے؟ کیا بات کر رہے ہو یار؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، عقل تو نہیں مانتی اس کو، تو کیا کریں پھر؟ تو ایک راستہ یہ تھا کہ کہو کہ عقل مانے نہ مانے، اللہ نے بتایا صحیح ہے. دوسرا راستہ یہ تھا کہ نہیں جی، وہ اصل میں کسی زمانے میں اس پتھر سے کبھی چشمے تھے اور ان کے چشموں کے منہ پر جہاں سے پانی نکلتا تھا مٹی جم گئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو مٹی گھٹ گئی، وہ پانی جاری ہوا. نعوذ باللہ یہ تعبیر. ہر معجزہ قرآن کریم کا معجزہ تو ہوتے ہی وہی ہے جو انسان کی عقل میں نہ آئے. اگر معجزہ وہ ہے جو کسی سائنس میں تولا جا سکے تو پھر اس نبی کی کیا خصوصیت ہے؟ وہ کام تو آپ ہی کر سکتے ہیں فارمولہ لگا. نبی معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس میں آپ کے فارمولے کام چھوڑ دیں، آپ کی سائنس کام چھوڑ دے، وہ معجزہ ہوتا ہے. کر دیا ان کا. اب قرآن کریم کی آیت یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ قرآن کریم میں آیت نہیں ہے، لیکن کہا کہ نہیں اس پہ انگریز کو اعتراض ہے نا، تو بھائی آیت تو آئی ہے لیکن اس آیت میں یہ مطلب نہیں، اس آیت میں مطلب یہ ہے. ایک ایک آیت قرآن کریم کی جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے انبیاء کرام کے معجزے بیان کیے، ایک ایک آیت کا حشر بگاڑ گیا. اور آپ کو پتہ ہے ان کا سرخیل کون تھا؟ میں آپ کے سامنے نام لوں گا، آپ کی عقیدتوں میں فرق آئے گا. سر سید احمد خان کے سر، ان ملحدین کے سرخیل سربراہ سید احمد خان، جن کو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جی مسلمانوں کی نجات دہندہ ہیں. آپ نے اردو کی کتابوں میں مضامین پڑھے ہوں گے. تو یہ ان کے سرخیل. وجہ یہ انہوں نے علی گڑھ کیوں قائم کی کہ بھائی جب انگریز کی غلامی کرنی ہے تو غلامی کے آداب سیکھو نا. تم غلام ہو، غلام قوم ہو، تو جب تم غلام ہو تو غلامی کے آداب تمہیں آنے چاہیے. صاحب بہادر سے کیسے بات کرتے ہیں، کیسے گفتگو کرتے ہیں.
اس کی زبان تو سمجھ میں آئے تمہیں. انہوں نے علی گڑھ قائم کیا. آج بھی آپ کی جو یونیورسٹیاں ہیں جتنی، یہ کیا ہے؟ یہ غلامی کے اڈے ہیں جہاں پہ انسان جاتا ہے اور ذہنی غلام بن کے نکلتا ہے، اور پھر جس کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی ہے سب سے پہلے چلا جاتا ہے وہاں. تمہیں اس قوم نے پڑھایا، اس قوم کے بجٹ کے پیسوں سے، ہمارے ٹیسٹ کے پیسوں سے تم نے تعلیم حاصل کی. تو کیا اس لیے تعلیم حاصل کی تھی کہ تم جا کے انگریزوں کی خدمت کرو؟ آپ یہ قوم سیسا کرے گی؟ آپ ایک سوئی تو بنا نہیں سکتے. تو وہ کہاں گئی وہ یونیورسٹیاں جو آپ نے قائم کی ہیں؟ وہ وہاں سے فارغ ہونے والے کیا چیز بنا رہے ہیں؟ اس ملک کو کس چیز میں خود کفیل کیا انہوں نے؟ بھکاری بنائے. ہم اس میں خود کفیل ہیں. کرپشن اس میں خود کفیل ہے. تو اس وطن کی یونیورسٹیوں میں، کالجوں نے تمہیں پڑھایا تھا، اس لیے پڑھایا تھا کہ تم جا کے باہر جاؤ، نیشنلٹی لو اور جا کے وہاں کی خدمت کرو. اس قوم کا قرض نہیں ہے تمہارے اوپر. انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کو میٹرک کے بعد سے لے جائیں نا اپنے یہاں، ان غلاموں کو، تو پڑھائی پہ زیادہ خرچہ ہوگا. تو ان کو اپنے ملک میں ہی پڑھا، اور پھر 1 سال 2 سال پالش کرو، پالش کر کے اپنے استعمال میں. تو یہ غلام سر سید احمد خان اس نقطۂ نظر کے سرکردہ سرخیل تھے، جنہوں نے کہا کہ نہیں جی، انگریزوں نے کہا کہ جی یہ غلامی کیا ہوتی ہے، غلامی کیا ہوتی ہے. ان کو نہیں پتا انگریزوں کو کہ امریکہ میں اصل وہاں کے رہنے والے کون لوگ تھے. کیا گورا تھا وہاں کا رہنے والا؟ آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ آپ ہمیں سبق سکھا رہے ہو کہ اسلام غلامی کا درس دیتا ہے. اسلام نے تو غلامی کا نظریہ قبول کر کے ان لوگوں کی ذہنی تربیت کی اور ان کو وہ حقوق دیے جو آزاد کو حاصل. آپ نے کیا کیا؟ جن لوگوں کو جن زمینوں پہ جا کے آپ نے قبضے کیے، وہ ریڈ انڈینز کہاں گئے؟ ان کی نسلیں مٹا دیا. یہ ہمیں دیتے ہیں. انہوں نے آ کے درس کیا کہ جی اسلام تو غلامی کا قائل ہے، یہ تو کیا بات ہے، انسان کو آزاد ہونا چاہیے. اور ان کے لیے بھی جی اسلام میں تو غلامی ہے نہیں جناب. انہوں نے نعرہ لگا دیا کہ جی اسلام جو ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ جہاد کی آیات ہے. انگریز تو جہاد سے ڈرتا ہے، آج بھی ڈرتا ہے. اس میں جہاد کی آیات ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ. تو اور پھر یہ کہا کہ جی اسلام تو تلوار سے پھیلا. یہ نعرہ لگایا انگریز نے کہ اسلام تلوار سے پھیلا. اب آگے سر سید احمد خان، شبلی نعمانی، یہ سب آ گئے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی مائی لارڈ، قرآن کریم میں ہمیشہ دفاع میں لڑنے کی اجازت ہے، آگے بڑھ کر لڑنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن کریم میں جہاں جہاد کی اجازت ہے، وہاں آپ پر کوئی حملہ کرے تو اپنے دفاع میں لڑنے کی اجازت ہے، آگے بڑھ کر کسی پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں. غزوہ تبوک کیا تھا؟ فتح مکہ کیسے ہوئی؟ تو سب جگہ تعویلات کا ایک دروازہ کھول دیا کہ یہاں یوں ہوا تھا اور یہاں یوں ہوا تھا، یہاں یوں ہوا تھا. مسلمانوں نے تو کبھی آگے بڑھ کے حملہ نہیں کیا. قرآن تو کہتا ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، سارے مشرکوں سے قتال کرو كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. قرآن کہتا ہے فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جو دشمن تم سے حالت جنگ میں ہے جہاں پاؤ ان کو قتل کرو. قرآن تو یہ کہتا ہے. لیکن یہ ساری آیات چونکہ انگریز کی غلامی، نظریاتی غلامی کے خلاف تھی نا، تو ان سب آیات میں تعویل کی. یہ غلامانہ ذہنیت، یہ غلامانہ ذہنیت. آپ نے غلامی قبول کر لی، پھر کیا ہے؟ پھر لٹا کے مارو، بٹھا کے مارو، حاضر ہے. تو میرے بھائی یہ تصور غلط ہے کہ ہر چیز کو ہم اپنے عقل کے پیمانے پہ سوچیں. ہر چیز کو ہم اپنے عقل کے پیمانے پہ سوچیں، یہ غلط ہے. اللہ کا حکم آ گیا، اب مجھے آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. ربک یخلق ما یشاء و یختار.
اللہ جو حکم دینا چاہے دے سکتا ہے. میں اور آپ جو ہے چون چنا نہیں کر سکتے. ہم تو غلام ہے اس کے غلام، ہم اللہ کے غلام، اور جو حکم ہے اس کا ٹھیک ہے. ہمیں اس کی لاجک سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے عمل کریں گے، ہمارا ایمان بڑھے گا. نہ سمجھ میں آئے تو بھی عمل کریں گے، تو بھی عمل کریں. قرآن کریم میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، کفار کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کر رہے ہیں، ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں. کفار کہتے تھے کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم کی آیات اور اپنے ارشادات کے ذریعے سود کے اوپر پابندی لگائی. سود کے اوپر پابندی لگائی. سود کیا ہے کہ آپ کسی کو 100 روپے قرض دیں اور اس سے واپس کہیں کہ جب واپس لوں گا تو 110 دوں گا. تو آپ کسی کو قرض دیں اس شرط پر کہ واپس میں تم سے زیادہ لوں گا، یہ سود ہے. اب مشرکین مکہ کہنے لگے کہ جب ادھار خرید و فروخت ہوتی ہے، نقد پہ اگر کوئی چیز 100 کی ہے اور آپ ادھار پہ خریدیں تو ظاہر ہے وہ 110 کی ملتی ہے. بھائی اگر نقد 100 روپے میں ہے تو 3 مہینے کے ادھار پہ تو آپ کو 100 کی نہیں ملے گی نا، وہ چیز آپ کو 110 کی ملے گی. تو کہنے لگے کہ 100 دے کر 100 قرض دے کے 110 لینا غلط ہو گیا، اور 100 کی چیز ادھار 110 پہ لینا یہ صحیح ہو گیا. یہ کیا بات ہے؟ انما البیع مثل الربا، خرید و فروخت میں بھی تو وہی کام ہوتا ہے جو ربا میں ہوتا ہے، سود میں ہوتا ہے. یہ قرآن نے ان کا یہ اعتراض نقل کیا. اللہ تعالیٰ لاجک کی طرف گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سکھانا چاہ رہے ہمیں. اللہ تعالیٰ لاجک، حالانکہ اب اس کی دونوں میں فرق زمین و آسمان کا ہے. علماء نے بہت سمجھایا اس کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا. تم کون ہوتے ہو یہ پوچھنے والے کہ ادھار خرید و فروخت جو ہے وہ صحیح ہے اور سود غلط ہے، تو یہ صحیح کیوں ہے، یہ غلط کیوں ہے؟ تمہیں کیا اختیار ہے پوچھنے؟ ہم نے بیع کو حلال قرار دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، ہم نے ربا کو حرام قرار دیا. بس یہ ہمارا حکم ہے، یہ ہمارا حکم ہے. بس کوئی وجہ نہیں بیان فرمائی. کیوں؟ حضور نے اور پھر اس کے بعد حضرات صحابہ کرام تابعین نے فرض سمجھایا، حضور نے بھی سمجھایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی وجہ بیان نہیں. حضور نے بتایا وہ فرق. حضور نے فرمایا کہ دیکھو جب تم کسی سے ادھار خرید و فروخت کرتے ہو نا، تو آپ ایک جو بھی چیز خرید رہے ہو اس کا رزق اٹھاتے ہو. جو بیچنے والا ہے وہ اس چیز کا رزق اٹھاتا ہے، اور تمہیں بیچ رہا ہے تو 100 کا بھی بیچ سکتا ہے، 110 کا بھی بیچ سکتا ہے. لیکن جب تم کسی کو قرضہ دیتے ہو تو آپ اس قرض کا رزق نہیں اٹھاتے. پیسے ڈوبے یا رہے اس کا نقصان تو قرض دینے والے کو ہوگا. قرض دینے والے نے تو کوئی رزق نہیں اٹھایا. جب تم کسی چیز کا رزق لینے کو تیار نہیں ہو تو تمہیں نفع کمانے کا بھی حق نہیں. اور بے خرید و فروخت میں جب ایک چیز کا تم رزق اٹھا رہے ہو تو تمہیں نفع کمانے کا بھی حق نہیں. حضور نے فرمایا کہ الغرم بالغرم الخراج بالزمان، کہ انسان جہاں رزق کسی چیز کا لے گا تو وہاں اس کو نفع لینے کا بھی حق ہے. جہاں کسی چیز کا تم نقصان نہیں برداشت کر رہے تو پھر تمہیں نفع لینے کا بھی حق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں وجہ بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، اللہ نے ربا کو حرام. تو میرے بھائی اس سب چیزوں میں یہ تربیت ہو رہی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جس طرح دنیا کے پیدا کرنے میں خود مختار ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں، اسی طرح اللہ نے اس دنیا کو چلانے کے لیے جو احکامات عطا فرمائے ہیں اس کی مصلحت، اس کی لاجک، اس کا فائدہ وہی جانتے ہیں. ہم بس اس کے حکم کے پابند ہیں کہ جو حکم دیا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. تو یہ اختیار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ربک یخلق ما یشاء، تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ویختار، اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے. تمہارے لیے کیا چیز پسند کی، کیا ناپسند کی، یقیناً ہمارے لیے جو پسند کیا اس میں بھی ہماری خیر ہے، اور جو چیز اللہ نے ہمارے لیے ناپسند کی ہے، ہمارے لیے حرام قرار دی ہے، اس میں بھی خیر ہے. دنیا تجربے کر کے اسی نتیجے میں پہنچ رہی ہے. کوئی آج پہنچا، کوئی 1400 سال میں پہنچا ہے، کوئی آگے مزید 1400 سال بعد پہنچے گا، لیکن نتیجہ وہی نکلے گا کہ اللہ نے ہمارے لیے جو پسند کی وہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. اللہ نے جس چیز سے ہمیں روکا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے.
اس میں ہمارا نقصان ہے. وہ نقصان آج بھی سمجھ میں آئے گا کل آئے گا، لیکن ہم عمل کرنے کے لیے سمجھنے نہ سمجھنے کے پابند نہیں ہیں، ہم تو حکم کے پابند. ماں کان لہم الخیارہ، ان کو کوئی اختیار نہیں. تم ایک گندم کا دانہ تو اگا نہیں سکتے، گندم کا دانہ تو اگا نہیں سکتے، تو تمہیں کیا یہ اختیار ملے گا کہ تم کیا چیز جائز قرار دو کیا ناجائز قرار دو؟ ماں کان لہم الخیارہ، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے. سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بہت بالا و برتر ہے. چلیے وقت پورا ہو گیا. الحمد للہ.